بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایگل کی آواز کے معزز اور پیارے ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا نے یمن میں اپنے نمائندے کو خط لکھا اور اس سے درخواست کی کہ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئے، اور آخر میں اس سے کہا کہ 10 لائق ترین اور اپنے بھروسے مند افراد کو ایک خاص کام کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے۔ ناظرین، اس نمائندے نے 100 لوگوں کو منتخب کیا اور پھر ان میں سے 10 لوگوں کو جو سب سے اچھے اور افضل تھے انتخاب کیا۔ ان 10 لوگوں میں سے عبد الرحمن ابن ملجم مرادی بھی شامل تھے۔ جب یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، ابن ملجم جو کہ شجاع و فصیح و بلیغ تھا، اس کو ان لوگوں نے اپنا سخن گو بنایا تاکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے گفتگو کرے اور مدح میں اس نے جو خود شعر کہے تھے وہ پڑھے۔ اس کی تمام باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ ہم فخر کرتے ہیں، آپ فرمان دیں، ہم سب غلامی کریں گے اور ہماری تلواریں آپ کے دشمنوں کے لیے آمادہ ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں اس کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عبد الرحمن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا ملجم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کس قبیلے سے ہو؟ کہا مراد سے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے 3 مرتبہ کہا کہ کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ ابن ملجم نے کہا، جی ہاں امیر المومنین۔ محترم ناظرین، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان پر کلمہ ترجیح جاری کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابن ملجم سفیان و نہروان کی جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ تھا۔ جب لشکر اسلام نے خوارج پر غلبہ حاصل کیا تو ابن ملجم نے کہا، اے امیر المومنین، مجھے اجازت دیں، میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کوفہ جا کر آپ کی فتح و کامرانی کی خوشخبری کو کوفہ والوں کو دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہارا مقصد اس کام سے کیا ہے؟ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیابی سے لوگوں کو خوشحال کر دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی، اس لیے ایک جھنڈا ہاتھ میں لیا اور کوفہ کی طرف گیا۔ شہر میں داخل ہوا اور بشارت بشارت کی فریاد شہر میں گونجی۔ اس طرح وہ گلیوں سے گزر رہا تھا کہ قطامہ کے گھر کے پاس پہنچا۔ یہ بہت زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل اور دولت مند عورت تھی، لیکن بدکار و فحاشہ عورت تھی۔ ابن سعد لکھتے ہیں کہ جب قطامہ نے حضرت علی کی فتح کی خبر سنی تو ابن ملجم کو پکارا تاکہ وہ اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھے۔ قطامہ اسے اپنے گھر لے گئی، عزت و احترام کیا اور مہمان نوازی کی۔ ابن ملجم پہلی ہی نگاہ میں اس کا عاشق ہو گیا اور اپنے دین و ایمان کو اس کے ہاتھوں میں بیچ دیا۔ قطامہ نے اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھا جو سپاہ خوارج میں سے تھے۔ ابن ملجم نے کہا، وہ سب جنگ میں ہلاک ہو گئے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ رونے لگی۔ ابن ملجم اس خبر کو دینے پر پشیمان ہوا۔ قطامہ تھوڑی دیر بعد اٹھی اور دوسرے کمرے میں گئی، پھر اپنے آپ کو آرائش و زینت سے سنوارا اور واپس آئی۔ اس کو دیکھتے ہی ابن ملجم کا دل لرز گیا۔ ابن ملجم جو شہوت نفسانی میں اسیر اور اپنے اختیار کو ہاتھ سے دے بیٹھا تھا، قطامہ سے خواستگاری کی۔ قطامہ نے کہا، اگر مجھے چاہتے ہو تو میرا مہر بہت زیادہ ہے۔ ابن ملجم نے کہا، جتنا بھی ہوگا قبول کروں گا۔ قطامہ نے کہا، بہت زیادہ ہے، کچھ پیسے، جوہرات، مشک و عنبر اور عطر وغیرہ۔ ابن ملجم نے کہا، اس کے علاوہ اور کچھ؟ قطامہ نے کہا، بہت سخت۔ پھر وہ اٹھی اور کمرے میں گئی اور اپنے آپ کو دوسری شکل میں آرائش کیا اور واپس آئی۔ ابن ملجم جو جنون کی حد تک پہنچ چکا تھا کہا کہ اور کیا چاہتی ہو؟ قطامہ نے کہا، حضرت علی کا قتل۔ ابن ملجم ایک دم لرزا اور پریشان ہوا۔ اس سے اگلے دن ابن ملجم کو اطلاع ملی کہ یمن میں اس کا باپ اور چچا مارے گئے ہیں اور اب وہ اپنے باپ اور چچا کی وراثت کا اکیلا مالک ہے۔ یہ سنتے ہی ابن ملجم یمن روانہ ہوا تاکہ بے تحاشا دولت لا کر قطامہ کے قدموں میں ڈال دے، اور وہاں پہنچ کر اس نے سب جائیداد کو فروخت کیا اور مال و دولت کی لے کر چل پڑا۔ راستے میں اسے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور وہ سارا مال لے گئے۔ ابن ملجم جنگل میں سرگرداں تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد ایک قافلے سے جا ملا اور ان کے ساتھ ہم سفر ہو گیا۔ قافلے میں وہ 2 شخص کا دوست ہو گیا۔ ان دونوں کا تعلق خوارج سے تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے عہد کیا ہے کہ علی، معاویہ اور عمر بن اسام کو قتل کریں گے۔
اس گروہ کا نظریہ تھا کہ یہ تینوں لوگ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا سبب ہے۔ چنانچہ عبد الرحمن نے قبول کیا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے گا۔ وہ کوفہ پہنچا اور سیدھا قدامہ کے گھر گیا۔ یہ فحاشہ اور خود فروش عورت اس کے لیے شراب لائی اور ابن ملجم مست ہوا اور پھر قدامہ کے پاؤں پر گرا اور اس کے وصال کی خواہش کی، لیکن قدامہ نے کہا جب تک حضرت علی کو شہید نہیں کرو گے تب تک ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابن ملجم جو مجنون و پاگل ہو گیا تھا، اس نے کہا ابھی جاتا ہوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرتا ہوں۔ قدامہ نے کہا اس طرح نہیں، بلکہ قتل کے لیے مقدمات ضروری ہیں۔ اس نے ابن ملجم کی تلوار لی اور اسے کچھ پیسے دے کر اسے تیز کروایا، پھر کچھ درہم دے کر اس تلوار کو زہر آلود کروایا اور اس رات بد نصیب و بے حیا نے محراب مسجد کوفہ میں داماد رسول شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا اور تلوار سے ایسا زخم لگایا جس کے اثر سے 2 روز بعد 21 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ کوفہ میں کہرام مچ گیا، ابن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت امام حسن اپنے والد محترم حضرت علی کی میت کو نجف اشرف میں دفنا کر کوفہ واپس آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرنے والوں نے حضرت امام حسن کو ممبر پر بیٹھا کر خطبہ دینے کا کہا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیادہ غمگین تھے کہ آپ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تھوڑی سے پرسکون ہوئے تو کھڑے ہو کر بڑے جوش سے ایک خطبہ دیا۔ خطبے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ عبد الرحمن بن ملجم کو حاضر کیا جائے۔ جب عبد الرحمن بن ملجم پیش ہوا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق عبد الرحمن بن ملجم ملعون پر ایک خاصی ضرب لگائی۔ ابن ملجم ملعون ضرب لگنے سے جہنم میں پہنچ گیا۔ ابن بطوطہ لکھتے ہیں کوفہ کے سفر کے دوران کوفہ کے مغرب میں ایک مکمل سفید زمین کے درمیان ایک حصہ نہایت ہی کالا ٹکڑا دیکھا ہے، اور جب میں نے تجسس کی حالت میں سوال کیا اور اس کے بارے میں تحقیق کی تو اس علاقے کہ ایک مکین نے جواب دیا یہ حصہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ابن ملجم کی قبر ہے، اور اہل کوفہ کی یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ ہر سال یہاں لکڑیاں جمع کر کے 7 دن تک ان لکڑیوں کو جلاتے ہیں، اسی وجہ سے زمین کا یہ حصہ کالا ہو گیا ہے۔ ناظرین گرامی، 750 عیسوی میں بنو امیہ کی حکومت کا تختہ بنو عباس نے الٹ دیا تھا۔ بنو امیہ کا آخری حکمران مروان ثانی ایک انتہائی سست اور ڈرپوک حکمران تھا جس نے ابو مسلم خراسانی کے ہاتھوں شکست کھائی، اور یوں بنو عباس کی حکمرانی شروع ہوئی۔ تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو جعفر المنصور اور ان کے بھائی ابو العباس الصفاح کو حکمرانی سونپ دی۔ اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی۔ بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور کربلا کے واقعے میں ملوث تمام کرداروں کی قبروں تک کھودی گئیں اور سب کو سولی پر لٹکایا گیا۔ تاریخ ابن سعد میں لکھا ہے کہ کوفہ میں موجود ابن ملجم کی قبر کو بھی کھودا گیا، لیکن اس قبر میں اژدہا اور سانپوں کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اسلامی اور اصلاحی چینل ایکل کی آواز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دعا ہے آپ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ